ناظرین کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کہ تمہارا مجھ پر پڑھا ہوا درود قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ ذرا غور کریں حضور کا امتی پر کرم کتنا ہے کہ امتی پڑھتا ہے درود حضور پر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جب سلام پڑھتا ہے حضور پر، درود و سلام، جب سلام پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ اگر بندہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر سلامتی کا نزول فرما دیتا ہے۔ غور تو کیجئے کہ درود پڑھا کس نے؟ امتی نے پڑھا حضور پر، رحمت نازل کس پر ہوئی؟ امتی پر، سلامتی نازل کس پر ہوئی؟ امتی پر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائے مغفرت بھی فرماتے ہیں تو بھی امتی کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے درود پاک یہ ایک بہت بہترین عمل ہے، اور خاص طور پر اس ماہ مبارک کے اندر جو یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس شعبان کے مہینے کے اندر 700 مرتبہ ہر روز، صرف 700 مرتبہ ہر روز اگر کوئی شخص حضور پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درود پڑھنے کی برکت سے ایک فرشتے کو تخلیق فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے درود کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضور پر اس امتی کا درود پیش کیا جاتا ہے۔ حضور جب سنتے ہیں تو حضور کی روح اقدس خوش ہو جاتی ہے کہ میرے امتی نے مجھ پر درود پڑھا ہے، خوش ہو جاتی ہے، اور اللہ پھر اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ فرشتے، جس طرح اس بندے نے حضور پر محبت کے ساتھ درود پڑھا ہے، اب قیامت تک تو مجھ سے اس کے لیے مغفرت طلب کرتا رہے، دعائے مغفرت کرتا رہے مجھ سے۔ تو درود پڑھا کریں حضور پر، چلتے پھرتے جب موقع ملے درود پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنا، استغفار کرنا، یہ اس مہینے کی خاص عبادتوں میں شامل ہے، خاص عبادتوں میں شامل ہے اس مہینے کی۔ تو اس لیے اس عمل کو کیا کریں، کیونکہ مہینہ بس گزرنے والا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری بھی کر لیں، اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کر لیں۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنی بات کر چکے، لیکن اس آیت کا پچھلی آیات سے تعلق کیا تھا تھوڑا سا وہ بتا کر، تاکہ پچھلی بات ہمارے ذہن میں آ جائے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہ میں آدم کو تخلیق کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا کہ یا اللہ کیوں بنانا چاہتا ہے، جبکہ ہم ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے، تو اس کو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دیا، پھر اس کے بعد علم بھی عطا فرما دیا، اور ان چیزوں کے نام بھی دریافت کیے، پوچھے بھی، پھر حضرت آدم نے وہ سارے کے سارے نام بھی بتائے۔ تو اب اس آیت میں ان فرشتوں نے جو کہا تھا نا کہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اللہ اس آیت کے اندر جواب دے رہا ہے ان فرشتوں کو کہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔
سنیے گا کیوں بنایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیش کر دیا، تمام ناموں کو انہوں نے بتا دیا، سنا دیا، کہہ دیا اور عظمت پتہ چل گئی، تو فرشتوں نے اقرار کیا اور کہا کہ اے اللہ ہم عاجز تھے، ہم عاجز تھے۔ قالوا سبحانک، تو بڑا اعلیٰ ہے، تو بڑا علم والا ہے، اور جس کو تو نے خلافت کے لیے چنا ہے وہ واقعی خلافت کا مستحق تھا، واقعی وہ خلافت کا حقدار تھا۔ فرشتوں نے یہاں اعتراف کر لیا اور انہوں نے کہا کہ سب نے ایک زبان ہو کر ایک ہی وقت میں کہا سبحانک، اے اللہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بس اتنا ہی علم ہے ہمارے پاس جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ یہاں فرشتوں نے اپنی عاجزی کو نہایت عمدہ طریقے سے بیان کیا اور پھر آخر میں کہا انک انت العلیم الحکیم، کہ اے اللہ تیری ذات تو وہ ہے کہ جو جاننے والی بھی ہے ہر چیز کو اور حکمت والا بھی ہے، تجھے معلوم ہے کس سے کیا کام لینا ہے، تو جانتا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے اور کس کو کیا ذمہ داری دینی ہے، ہمیں نہیں معلوم اس چیز۔ تو فرشتوں نے یہاں اپنی عاجزی کا اقرار کیا فرشتوں نے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم انبئہم، ان کو خبر دو، ان کو بتاؤ، کیا بتانا ہے؟ باسمائہم، صرف چیزوں کے نام بتا دو، جو اللہ نے سکھا دیے نا آپ کو، بس ان چیزوں کے صرف اور صرف جو ہے وہ نام بتاتے۔ پہلے تو ذکر ہوا تھا کہ تمام کے تمام نام بھی بتا دو، صفات بھی بتا دو، ہر چیز خاصیات بھی بتا دو، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا باسمائہم، صرف نام بتا دو چیزوں کے، جو قیامت تک آنے والی چیزیں ان کے نام بتاؤ بس۔ پھر فلما انباءہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے آن کی آن میں، آن کہتے ہیں لمحے کو، صرف ایک لمحے میں حضرت آدم علیہ السلام نے جب سارے کے سارے نام بتا دیے، اتنے نام، قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے، کیا کیا نام ہوں گے، کیا کیا صفات ہوں گی، ساری کی ساری چیز ایک آن میں، ایک لمحے میں بتا دینا، یار یقین جانیے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ معجزہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، ورنہ زیادہ چیزوں کے نام بتانے کے لیے وقت بھی تو زیادہ درکار ہے۔ اب ہم یہاں ایک آیت کا صرف ترجمہ کرتے ہیں، تشریح بیان کرتے ہیں تو کتنا وقت لگ جاتا ہے، 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے یہ صرف، اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں بعض اوقات ایک رکوع نہیں ہو پاتا پورا، تو چیز جائے کہ اتنی آیات، اتنے نام، اتنی صفات، اتنی چیزوں کے بارے میں بتا دینا، حضرت آدم نے آن کی آن میں بتا دیا، لمحے میں بتا دیا، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ۔ اگر انہوں نے تھوڑے سے وقت میں زیادہ بتایا، گویا اس وقت تمام فرشتوں کو یہ حکم تھا کہ فرشتوں تم سب کے سب آدم علیہ السلام کے سامنے آ جاؤ۔ یہ میں پچھلے درس میں بتا چکا تھا کہ فرشتوں کی مختلف عبادتیں، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے بس، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی ہے، کوئی قیام میں ہے تو بس قیام میں ہی کھڑا ہوا ہے، کوئی کس طرح کوئی کس طرح، تو وہ اسی طرح چل رہا ہے سلسلہ۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ گویا یہاں اس وقت تمام عبادات کو موقوف کر دیا گیا اور سامنے آدم کے بٹھا دیا، گویا آدم علیہ السلام کا واعظ سننا، تقریر سننا، بیان سننا
یہ اس وقت فرشتوں کی یہی سب سے اعلیٰ عبادت ہے، بس یہی سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ نے حکم دیا، فرمایا آ جاؤ سب کے سامنے۔ تو گویا صحبت نبی جو ہے وہ ساری کی ساری عبادات سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ ساری عبادتیں ہٹوا کر کہا کہ نبی کے سامنے آ جاؤ، بس نبی کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے۔ پھر فرشتوں نے جب دیکھ لیا، آواز سن لیا، تو انہوں نے کہا قال الم اقل لکم، اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم، کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمان اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ آسمان اور زمین چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، کہ جب ان کا کمال علمی فرشتوں کو پتہ چل گیا نا، حضرت آدم علیہ السلام کا کمال علمی فرشتوں کو جب پتہ چل گیا، تب رب نے فرمایا تھا قال الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ میں جانتا ہوں۔ یہاں ایک لطیف بات، ایک اعلیٰ بات بتاتا چلوں، ذرا غور کیجئے گا کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا غیب پتہ چلا، تو ان کو اتنی ساری چیزوں کے بارے میں پتہ، فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا پتہ چلا، مگر رب نے کیا فرمایا؟ مگر رب نے فرمایا کہ تم کو میرا علم معلوم ہو گیا۔ غیب تو آدم کا سامنے ہوا نا ان کے فرشتے کے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم کو میرا علم پتہ چل گیا۔ تو کیا وجہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہونی تھی بات میں، لیکن اللہ نے فرمایا میرا علم پتہ چل گیا، جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کا کمال رب کے کمال کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ نبیوں کا کمال رب کے کمال کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور انہی کی عظمت سے رب کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، رب کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اکثر کہاوت بھی ہے کہ اگر کسی استاد کی قابلیت کو جاننا ہے تو اس کے شاگرد کو دیکھ لو، اگر اس کے شاگرد کی قابلیت زیادہ ہے، اعلیٰ ہے، قابل ہے، تو پتہ چل جائے گا اس کا استاد بھی اعلیٰ ہو۔ تو نبی کی عظمت کو جب دیکھ لیا، نبی کے علم کو جب جان لیا، تو پتہ چل جائے گا کہ رب کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنے علم والا۔ اسی لیے رب نے فرمایا غیب تو آدم کا ظاہر ہوا، لیکن رب نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہو گیا میرا علم کیا ہے، میرا علم کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں میں تمہاری ہر ظاہری بات کو بھی جانتا ہوں اور ہر چھپے ہوئے خیال کو بھی جانتا ہوں، ہر چیز کو جانتا ہوں۔ تم جو بات ظاہر کر دیتے ہو، تم جو کہہ دیتے ہو، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو دل کے اندر، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ جب یہ ساری عظمتیں ظاہر ہو گئی، سوال جواب ہو گئے، حکمت پتہ چل گئی، وجہ پتہ چل گئی، پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا علمی کمال جب ظاہر ہونے کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کا کمال ظاہر ہو گیا تب پھر حکم دیا کہ اب سجدہ کرو، پتہ چل گیا تمہیں حکمت کیا تھی، اعلیٰ کیا تھا۔ لیکن بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی حکم ہو چکا تھا سجدے کا۔ بات یہ ہے کہ اب جب علم کا ظہور ہو گیا، یعنی اللہ نے حکم تو اس وقت دے دیا تھا فرشتوں کو سجدے کا، لیکن اب علم کے ظہور کے بعد سجدہ کرایا گیا۔ کیوں کرایا گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ دیکھیں جیسے مال آتے ہی، مال جب انسان کے پاس آ جاتا ہے نا، آتے ہی زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتی ہے۔
لیکن ادائیگی اسی وقت تو نہیں کرتے نا، وہ تو جب شرط پوری ہو، 1 سال گزرے گا تبھی دیں گے۔ بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم پہلے دے دیا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے، لیکن جب آدم علیہ السلام کا کمال ظاہر ہو گیا تب پھر انہوں نے سجدہ کیا جا کر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یعنی سارے کے سارے فرشتے، مخصوص نہیں کیا کسی کو کہ بھئی بس تم کر لو، تم نہ کرنا، تم کر لو، تم نہ، نہیں، سارے کے سارے فرشتے اس جدو یعنی سجدہ کرو۔